دنیا کی آوارگی کے لیے۔ آج حضرت علامہ قطب الدین صاحب کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے رحمتی، میدان سرکار فرقاہی، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، قاضی شریعہ قاضی شریعہ بھرہ شریف، حضرت علامہ قطب الدین صاحب کا نعرہ تکبیر۔ حضرت کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ ہے کہ لیے زبان و ادب کی مٹھاس رہتے ہیں، پہن کے جسم پہ عربی لباس رہتے ہیں، مجھے بھی ان کا پڑوسی بنا دے اے اللہ جو لوگ شہر مدینہ کے پاس رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المطیع المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں، اور خدا پوچھے گا محشر میں کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ آقا نعمت، محسن سنیت، داعی رشد و ہدایت، منبع کشف و کرامت، کان سخاوت، شان قناعت، غواص بحر معرفت، آشنائے رموز طریقت، دانائے سر حقیقت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہ نقش کف پارا ہو کر۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک سماعت کر لیں جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطایات ورفعت لہ عشر درجات۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں بآواز بلند اپنے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں، کیسے کروں، ذہن پریشان ہے، چونکہ دن کا پروگرام ہے اور دن میں آپ اس طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، رات کے پروگرام میں تو لوگوں کو نیند ستاتی ہے، لیکن ابھی آپ نیند میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی محفل میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک جھوٹ ہو جائے تاکہ آنے والے علماء شورا کو آپ سماعت کر لیں۔ میں گفتگو کا آغاز بس یہاں سے کر رہا ہوں کہ لوٹ جانے کے تصور ہی سے دم رکتے ہیں۔ لوٹ اطمینان سے سن لیں، ضرورت نہیں ہے بولنے کی، محبت سے سن لیں، یہی کافی ہے کہ لوٹ جانے کے تصور ہی سے دم رکتے ہیں، جب مدینہ میں مکینانے ارم رکتے ہیں۔ لوٹ جانے کے تصور ہی سے دم رکتے ہیں، جب مدینہ میں مکینانے ارم رکتے ہیں، اور وایا بغداد مدینے سے ہوا آتی ہے، اس لیے شہر رضا خان میں ہم رکتے ہیں۔ وایا بغداد بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ وایا
بغداد مدینے سے ہوا آتی ہے، اس لیے شہر رضا خان میں ہم رکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھرپور اجازت دے رکھی تھی کہ آپ خاموشی سے سنیں، لیکن ایک شعر اس میں اتنا بڑا ہے کہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے۔ اس مہینے میں تو عاشق ایسے ہی بولا کرتے ہیں، لیکن اس شعر کو سننے کے بعد ضرور آپ بولیں گے، مجھے کانفیڈنس ہے، اور یہ کانفیڈنس نقیب صاحب سے مجھے ملا ہے، انشاءاللہ آپ بولیں گے۔ میں نے اجازت دی تھی چپ رہنے کی، آپ چپ تھے، لیکن اب بولیں گے۔ شعر بہت بڑا آ رہا ہے کہ لوٹ جانے کے تصور ہی سے دم رکتے ہیں، جب مدینہ میں مکینہ نے ارم رکتے ہیں، اور وایا بغداد مدینے سے ہوا آتی ہے، وایا بغداد مدینے سے ہوا آتی ہے، اس لیے شہر رضا خان میں ہم رکتے ہیں، اس لیے شہر رضا خان میں ہم رکتے ہیں، اور میرے سرکار کو وایا بغداد مدینے سے ہوا آتی ہے، اس لیے شہر رضا خان میں ہم رکتے ہیں، اور میرے سرکار کو بس بار وہاں سے گزرے جس جگہ جا کے فرشتوں کے قدم رکتے ہیں، جس جگہ جا کے فرشتوں کے قدم رکتے ہیں، جس جگہ جا کے فرشتوں کے قدم رکتے ہیں۔ بغیر کوئی تمہیدی گفتگو کہ میں اپنے آپ کو شروع کر لوں، اور تھوڑی دیر چونکہ مجھے آپ کے سامنے رہنا ہے، اس کے بعد مجھے اپنی جگہ دیکھی ہوئی ہے، میں وہاں پہ جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ ادعونی استجب لکم، دعا کیا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں دعا کیا کرو، دعا کرتے رہا کرو، تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا کرنے سے زندگی سنور جاتی ہے، دعا کرنے سے بری موت اچھی موت میں بدل جاتی ہے، اور دعا کرنے سے عمر لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کے بات دعا کی ہے تو سنیے، اعلیٰ حضرت کے والد کا نام ہے علامہ نقی علی خان۔ انہوں نے اپنی کتاب سیر الدعا میں دعا کی فضیلت کے اوپر بہت ساری باتیں لکھی، اور اسی کی تشریح حاشیہ چڑھایا اعلیٰ حضرت نے۔ احسن الدعا کے نام سے اس کتاب کو لوگ جانتے ہیں، یعنی باپ اور بیٹے نے مل کر کے دعا کی فضیلت پر کتاب لکھی، جس میں فرماتے ہیں، لوگوں پوری دنیا میں 44 ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسان چلا جائے، جا کر کے صرف لب ہلا دے تو اس جگہ کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ جاننا چاہتے کہ وہ 44 جگہ کون سی ہے؟ وہاں چلے جائیے، لب ہلا دیجئے، دعا قبول ہو جائے گی۔ مجھے لمبا نہیں بولنا، اس لیے میں بتا ہی دیتا ہوں۔ 44 جگہوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لوگوں سب سے پہلی جگہ مکہ معظمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ ہے، حجر اسود کے پاس دعا مانگو، مقام محمود کے پاس دعا مانگو، ساری جگہیں تو نہیں۔ چلیے اب عراق میں میں بتا دیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے، مولانا آپ نے تو جگہ کا نام بھی پڑھ دیا، لیکن انڈیا میں ایک بھی نام آپ نے نہیں بتایا، کیا انڈیا میں جگہ نہیں ہے؟ ارے سب کے پاس تو اتنی دولت نہیں کہ مدینہ شریف جائے، اللہ کرے کہ سب کے پاس اتنی دولت ہو جائے اور ہم سب مدینہ شریف کی زیارت کر لیں۔ آمین تو کہہ دیجئے، آمین بول دیجئے۔ اور سنیے، سب کے پاس دولت نہیں مدینہ شریف پہنچانے کے لیے، بغداد سب لوگ گئے نہیں ہیں، تو کیا ہم لوگ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اے لوگوں 43 جگہیں انڈیا سے باہر ہے، انڈیا سے باہر ہے، مگر ایک جگہ ہندوستان میں بھی ہے جہاں پہ انسان پہنچ جائے اور جا کر کے لب ہلا دے تو اس جگہ کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے انڈیا میں جہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو ایسے نہیں بتاؤں گا، سب لوگ کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے سرکار رحمت اللہ دہلوی کے نام پر، یا حبیب اللہ، ایک بار اور بولے یا رسول اللہ۔ جامع صبح مرتبہ پیمانا چاہیے ہم کو، تو بس رسول پاک کا دیوانا چاہیے، اور یا رسول اللہ جھولی پسارے بیٹھے ہیں سب کا نبی، صدقہ حسن حسین کا نذرانہ چاہیے۔ جگہ کا نام بتا دو، پوری
دنیا میں 44 جگہ ہے، 44 میں ایک جگہ انڈیا میں بھی ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے اور احسن الدعا میں بھی لکھا ہے۔ وہ جگہ کوئی اور نہیں، شہنشاہ ہند الولی خواجہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی بارگاہ ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، غریب نواز کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ علامہ حسن رضا بریلوی تبھی تو فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کوئی مانگنے والا تیرا، اور ارادے روز بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بھیا غریب نواز کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں قبول ہوتی ہے تو سنیے نا، غریب نواز نبی کے خاندان کے نبی کے باغیچے کے وہ پھول ہیں کہ عبادت ان کے گھر کی ہے، ریاست ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، دولت ان کے گھر کی ہے، شہرت ان کے گھر کی ہے، قیادت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، عنایت ان کے گھر کی ہے، رفعت ان کے گھر کی ہے، ہمت ان کے گھر کی ہے، چاہت ان کے گھر کی ہے، محبت ان کے گھر کی ہے، طہارت ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، تلاوت ان کے گھر کی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ہمارے کو رب سے بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ بہت اچھے۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا مانگے بھیا دعا قبول ہوگی۔ میں اپنے صاحب سے گزارش کروں میں کو کم کر دیں، میں کو پہ بول نہیں پاتا ہوں، مولوی صاحب میلاد میں بیٹھنے والے بولنے والا انسان کو بولنے کی عادت نہیں۔ ہاں ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے، کہاں قبول ہوتی ہے؟ انڈیا میں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ کہاں غریب نواز کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے؟ اب آپ لوگ مردہ ہو گئے کہ اب اجمیر شریف بھی تو ہم لوگ نہیں گئے ہیں کچھ لوگ، اور اب اجمیر شریف جانا ہوگا دعا مانگنے کے لیے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سنیو کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ اجمیر شریف نہیں گئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اگر سرکار سرکاہی کے بارگاہ تک اگر دور ہے، ٹائم نہ مل سکے تو کوئی بات نہیں ہے، بھرلا والوں سرکار رحمت اللہ تیزی کی بارگاہ میں آ جانا، ان کے پاس آ کر کے دعا کر لینا، دعا قبول ہو جائے گی۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، لوگوں اللہ کے بارگاہ عمل کیجئے، دعا کیجئے، دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میرا وقت ہو چکا ہے چونکہ، لیکن جاتے جاتے ایک بات اور آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بھیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دیجئے ماشاءاللہ۔ آپ سن بھی رہے ہیں، چھو بھی رہے ہیں۔ آخری بات دیکھیں، اگر آپ دعا کریں نا، دعا آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور طریقہ کتنا پیارا ہے دیکھیے، جب دعا کرنے لگے خانقاہ میں دعا کرے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دعا کرے، گھر میں دعا کرے، مسجد میں دعا کرے، محفل میں دعا کرے، جہاں دعا کرنا ہو کرے، جہاں کرنا ہو کرے۔ اگر دعا قبول پھر بھی نہ ہوتی ہو تو ایک جملہ دعا میں بڑھا دینا ہے، اور وہ جملہ کتنا پیارا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لیجئے، دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اے پروردگار عالم تو اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی عمر کو لمبی کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے دعا میں؟ اللہ اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی عمر کو لمبی کر دے تو ہوگا کیا؟ امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد کے صفحہ نمبر 17 کے سطر نمبر 7 میں فرماتے ہیں فَطُوبَى لَهُ زَادَ عُمْرَهُ وَرِزْقَهُ، مبارک ہو اس بچے کو جو اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس کی زندگی کو میری قضا مانگ رہی ہے، سوکھے ہوئے شجر کو ہوا مانگ رہی ہے، اور ممکن نہ ہو شکست کہیں ہمیں نصیب، میری ماں میرے گھر سے دعا مانگ رہی ہے۔ جاتے جاتے ایک اور حدیث پائے، مرغا کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ مرغا ایک کھا چکے ہیں کتنا پھر بھی نہیں بولتے ہیں۔ مرغا نام ہے نا مرغا، مرغے کی آواز آپ لوگوں نے سنی ہے؟ مرغے کی آواز، مرغا کیا بولتا ہے؟ ککڑو کو نہیں، مرغا ککڑو کو نہیں بولتا ہے، تو پھر کیا بولتا ہے؟ سنیے، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں، مرغا ککڑو کو نہیں بولتا بلکہ قوموا للہ قانتین بولتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قوموا
وَكُونُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، اور اس کو علامہ احمد یار خان نعیم نے مشکات کی شرح مرات المناجیح میں بھی نقل کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھا یہ بھی مشکات کے اندر ہی ہے، لیکن میں نے جو حوالہ دیا اس کا ترجمہ سن لیں۔ ہاں سنیں، نبی فرماتے ہیں لوگوں جب مرغے کی آواز سنیں نا، مرغے کی آواز، تو مرغے کو گالی مت دیا کرو، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ سبحان اللہ، کیا مانگا کرو؟ اللہ کا فضل مانگا کرو، یعنی دعا کیا کرو۔ علامہ احمد یار خان نعیمی مشکات کی شرح مرات المناجیح کی صفحہ نمبر 46 کے سطر نمبر 9-10 پہ فرماتے ہیں، اے لوگوں مرغا جب بولے تو دعا مانگا کرو۔ کیوں دعا مانگا کرو؟ اس لیے کہ مرغا جو ہے نا اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر کے بولا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہے، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر کے بولا کرتا ہے، تو جب مرغا بولا کرے اس وقت دعا مانگا کرو۔ اس وقت جب دعا مانگو گے تو اس وقت کی دعا میں فرشتوں کی آمین کہنے کی امید ہے، تو جس دعا میں فرشتے آمین کہہ دے وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں قصداً سہواً لفظاً معنی کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہے، مولا تعالیٰ میں سچے دل سے توبہ پڑھتا ہوں، ہماری توبہ کو قبول عطا فرما۔ سب لوگ محبت سے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھے لا الہ۔ اے بھیا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ رمضان شریف کے مہینے میں کلمہ نہیں پڑھوا رہا ہوں، رمضان شریف کے مہینے میں دوپہر میں کسی کو سلام کیجئے، چچا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چچا کہے اتنا ڈھیلا ہو گیا؟ ارے کیا بتایا بابو، سحری بڑی مختصر کرتے ہیں۔ کیا مختصر کرتے ہیں؟ ارے چھوڑو نا، بہت مختصر کرتے ہیں۔ ارے چچا بتا تو پیچھے کتنا مختصر کرتے ہیں؟ ارے چھوڑو نا، مختصر کرتے ہیں اسی وجہ سے روزہ لگ گیا۔ بتائیے تو کتنا مختصر ہوتا؟ تو وہی 16 روٹی 3.5 کلو دودھ۔ اتنا کھانے کے بعد بھی رمضان شریف کے مہینے میں لوگ ڈھیلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جب سنی بولتا ہے تو بہت بولتا ہے، اور جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ بلند آواز سے پڑھے لا الہ۔ بایاں ہاتھ اٹھائے، بایاں ہاتھ اٹھائیں گے نا تو شیطان دور بھاگ جائے۔ یہاں تو اللہ کے ولی کا مزار ہے اور یہ محفل رسول ہے، یہاں سے شیطان دور نہیں کوسوں دور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دور سے ہوں دور بھاگ جائے۔ بایاں ہاتھ اٹھائے، میں جھٹکا دوں گا، آپ بھی جھٹکا دینا، اس کے بعد میں اپنی جگہ پکڑوں لا الہ۔ اے سب لوگ اٹھائیے نا، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیے جلا کر اسے راہ کر دیا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔